پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک اللہ والے پر ظلم کی انتہا کر دینے والا واقعہ سنانے والے ہیں، جسے سن کر ہر ایک کی چیخ نکل گئی۔ عبرت حاصل کرنے کے لیے اس واقعے کو ضرور سنیے گا۔ ناظرین محترم، سعودی عرب کے ایک علاقے میں ایک اللہ والے رہتے تھے، جو بہت ہی خوش قسمت انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچپن ہی میں اپنے خاص بندوں میں چن لیا تھا۔ اس کا ماں باپ بچپن میں وفات پا چکے تھے۔ جب وہ اللہ کا نیک بندہ جوان ہوا تو اس نے کچھ بکریاں پالنا شروع کیا، جسے سارا دن جنگل میں چھوڑ دیتے اور خود درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ کوئی بھی جنگلی جانور ان بکریوں کے پاس نہیں آتا۔ جب پیٹ بھر کر کھا لیتی تو اس کے پاس آ جاتی۔ اللہ والے شام ہونے سے پہلے اپنے گھر آ جاتے۔ اس اللہ کے نیک بندے کو اپنا کام خود کرنے کی عادت تھی۔ اس کا چھوٹا سا گھر تھا، جس کے 2 کمرے اور ایک کافی بڑا درخت تھا، جس کی چھاؤں کے نیچے اس کی بکریاں رہتی تھی۔ شام کو گھر آ کر دودھ گرم کر کے پی لیتے۔ صرف ان بکریوں سے ہی اللہ نے ان کو کافی رزق دیا ہوا تھا۔ وہ اللہ والا اپنا گزارا اسی بکریوں سے ہی کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ اپنے بکریوں کو بیچ بھی دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ اسی طرح وہ بکریوں کو خرید و فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک دن اس کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ آپ کا کاروبار بہت اچھا چلتا ہے، آپ شادی کر لے، وہ آپ کے گھر کو بہت اچھی طرح سنبھالے گی۔ اللہ والے نے اس کی بات کو مناسب سمجھ کر ایک نیک عورت سے شادی کر لی۔ وہ دونوں میاں بیوی مل کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ والے اپنے گھر کا کام خود کیا کرتے۔ ان کی بیوی ان کو کہتی کہ میں خود گھر کا کام کرتی ہوں، آپ گھر کے کام کیوں کرتے ہو؟ لیکن اللہ والا یہی کہتے تھے کہ نہیں، گھر کا کام کرنا سنت ہے، میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سارے کام کروں گا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیوی کو یہی کہتے تھے کہ تم اللہ کی عبادت کیا کرو، 5 وقت کی نماز پڑھا کرو۔ بس ایسی ہی ان دونوں کی زندگی چل رہی تھی۔ ناظرین محترم، پھر 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا، اور بیٹا بہت ہی زیادہ پیارا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب سے بچہ پیدا ہوا تھا، اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے بیمار رہنے لگی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی، یعنی اللہ والے کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے اوپر بیٹی کی ذمہ داری بھی آ گئی۔ اپنے بیٹے کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کر رہے تھے۔ وہ رات کو عبادت کرتے اور اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتے۔ پھر ایسا ہی کرتے کرتے کافی عرصہ گزر گیا۔ آہستہ آہستہ ان کا بیٹا جوان ہو گیا۔ اب اس شخص کو یہ خواہش تھا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر کے باقی زندگی اللہ کی یاد میں گزار لوں۔ اللہ والے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مگر وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کو کبھی ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دی۔ پھر اس اللہ والے بزرگ نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اس کے گھر میں صرف 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ انہوں نے بیٹے اور بہو کو دیا، دوسرے کمرے میں وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ ان اللہ کا بیٹا کھیتوں میں کام کرنے لگا۔ جب وہ کھیتوں میں جانے لگا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میرے بابا جان کا بہت خیال رکھنا، کیونکہ انہوں نے بچپن سے آج تک میرا بہت خیال رکھا ہے۔ اب ہم دونوں کا فرض ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی مل کر ان کا خیال رکھیں۔ اور ہاں، ایک بات یاد رکھنا، میرا ابا جان عبادت گزار بندے ہیں، ان کی عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالنا۔ اتنا کہہ کر اپنے کھیتوں میں کام کے لیے چلا گیا۔ کچھ دن تک بہو نے گھر کی صفائی کی، کھانا پکایا، برتن دھوئے۔ اللہ والے بزرگ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ خوش تھے کہ میری بہو سب کچھ کام اچھے سے کرنے لگی، اب میں سارا دن اللہ کی عبادت میں گزار لوں گا۔ اللہ والے بزرگ نے وضو کیا، ہاتھ میں تسبیح اور قرآن پاک پڑھا، اور بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف چل گئے۔ ایک دن بہو کمرے سے نہیں نکلی، شاید اس کی طبیعت خراب ہے، وہ اس لیے آج صبح کی روٹی نہیں بنا سکی۔ اس لیے اللہ والے بزرگ نے خود ہی آٹا گوندا اور روٹی بنائی، اور باقی گھر کے سارے کام بھی کیے، اور پھر بکریاں لے کر جنگل کی طرف چل گئے۔ جب وہ اٹھی تو اس نے دیکھا کہ گھر کے تو سارے کام ہو چکے ہیں، روٹی بنی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ پھر روز اس نے یہی ناٹک شروع کر دیا۔ وہ بیچارے اللہ والے بزرگ گھر کا سارا کام کرتے اور چپ چاپ اپنی عبادت میں مصروف رہتے، کبھی بھی اپنے بیٹے اور بہو سے کسی بات کا شکوہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن اللہ والے بزرگ کا بیٹا کہنے لگا، بابا جان بکریوں کو لے کر جنگل میں نہ جایا کرے، آپ کام چھوڑ دے، اب آپ کو جنگل جانے کی ضرورت نہیں، آپ گھر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرے۔ وہ اللہ والا بزرگ کہنے لگا، بیٹا بکریاں پالنا سنت ہے، میں اپنے گھر کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں، یہ بھی سنت ہے۔ ان کا بیٹا کہنے لگا، نہیں ابا جان، اب آپ کے ہاتھوں میں جان نہیں رہی، آپ خود گھر کے کام نہیں کر سکتے۔ جب میں چھوٹا تھا تب آپ کی مجبوری تھی، لیکن اب آپ کی کوئی مجبوری نہیں۔ گھر کی ذمہ داری اب آپ کی بہو کی ہے، باہر کی ذمہ داری میری ہے۔
آپ صرف کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے ہوگا تو آپ مجھے بتائیں، آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ ایک دفعہ ان کا بیٹا کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہ اللہ والے بزرگ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے چرپائی پر لیٹا تھا تو ان کی بہو کمرے میں آئی اور کہنے لگی، چلو اٹھو، بڑا آرام کر لیا۔ کیا طریقہ ہے جو تم ہر وقت نماز پر بیٹھے رہتے ہو؟ اپنے کمرے کا حال تو دیکھو، تمہارے بستر سے بدبو آتی رہتی ہے۔ جب اس نے دوبارہ جنماز اٹھا کر بچھایا، وہ جنماز کے اوپر کڑی ہو گئی اور اپنے بوڑھے سسر کا بازو پکڑ کر اسے زبردستی کپڑے دھو لیے۔ کپڑے دھونے کے بعد انہوں نے سوچا، چلو اب میں نماز ہی ادا کر لیتا ہوں، مگر پھر سے آ کر حکم چلانے لگی اور کہنے لگی، میں گھر میں دوپہر کا تازہ دودھ سے چائے پیتی تھی، جب سے یہاں آئی ہو مجھے تازہ دودھ کی چائے تک نہیں ملی، اور اوپر سے سارے گھر کے کام بھی مجھے سونپ دیے گئے ہیں۔ اور میری بات کان کھول کر سن لے، جب تمہارا بیٹا گھر سے چلا جائے گا تو تم خود ہی اس گھر کا سارا کام کرو گے۔ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں، کھانا بناؤ گی، برتن اور کپڑے دھونے یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اب وہ بیچارہ اللہ والا سارا دن کام بھی کرتا اور جتنا ہو سکتا تھا اپنی بہو سے چھپ کر اللہ کی عبادت بھی کرتے۔ اب بڑھاپا زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی کمزور ہو گئے تھے۔ ایک دن وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، یہاں تک کہ انہوں نے تہجد و وتر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد کافی وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ 3 دن سے ان کا یہی معمول رہا تھا، رات کو عبادت، دن کو کام، اور کام کرتے وقت بھی وہ ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ کافی دن سے میں نے اللہ کی عبادت ٹھیک سے نہیں کی۔ تیسرے دن جب وہ برتن دھو رہے تھے تو کافی حد تک بیمار ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے برتن چھوٹ رہے تھے اور ٹھیک سے صاف نہیں ہو رہے تھے۔ وہ برتن پکڑ کر ان کے ہاتھوں کے اوپر پھینک رہی تھی، کہنے لگی کہ ان برتنوں کو دوبارہ سے صاف کرو، کوئی جانور ہے جو گندے برتنوں میں کھانا کھائے۔ وہ بیچارے دوبارہ اٹھے، برتن کو اکٹھا کیا اور پھر سے صاف کرنے لگے۔ برتن صاف کرتے کرتے ایک دم سے ان کو چکر آیا اور برتن کے اوپر ہی گر گئے۔ وہ ظالم بہو ایک بار پھر بھی ان پر ترس نہ کھائے، اپنے جوتے کے ٹھوکر سے ان کو اٹھانے لگی۔ جب وہ اس کی ٹوکروں سے بھی نہیں اٹھ پا رہے تھے تو وہ کہنے لگی کہ یہ بڈھا ہر وقت ناٹک کر رہا ہے، اور جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ جیسے باہر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، میں جلدی سے دوڑتی ہوئی باہر آئی، پھر ابھی تک وہ ادھر اتنی دھوپ میں برتنوں میں ہی اوندے منہ گرے ہوئے تھے۔ ان کا بیٹا باہر دروازے سے بھاگتا ہوا آیا، اپنے باپ کے پاس آتے ہیں اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ بابا برتنوں میں کیا کر رہے تھے؟ کیا بابا برتن دھو رہے تھے؟ یہ دیکھ کر ان کے ہاتھوں پر صابن لگا ہوا ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، میں نے تو کوئی بھی ان کو کام کرنے کو نہیں کہا، اصل میں ان کو شروع سے اپنے کام کی عادت ہے۔ آپ ان باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، جلدی سے اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائے۔ بیٹا جلدی سے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے ان کو خاص دوائی بھی دی اور کہا کہ ان کی خوراک کا خاص خیال رکھنا، کیونکہ یہ کافی کمزور ہو گئے ہیں، ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی نیند پوری نہیں ہو رہی، ہر وقت تکے رہتے ہیں۔ اگر یہ چاہے تو سب کچھ اپنے بیٹے کو بتا سکتے تھے، مگر وہ اپنے بیٹے کا گھر خراب نہیں کر رہے تھے۔ اگلے دن ان کا بیٹا کھیتوں میں گیا تو وہ فوراً سے ان کے کمرے میں گئی اور جا کر کہنے لگی، اٹھ جاؤ، کتنا ناٹک کرو گے، دیکھو گھر میں کس قدر گند پڑا ہوا ہے، تجھے آرام کی پڑی ہے۔ اللہ کا نام لے کر کافی مشکل سے اٹھے، اٹھتے ہی کانسنے لگے، کانسی کے ساتھ ان کی سانس بڑی مشکل سے نکل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ چلو پہلے میں چائے بنا کر پی لیتا ہوں تاکہ کچھ گلے کو سکون مل جائے، اس کے بعد برتن دھوؤں گا۔ انہوں نے چائے بنانے کے لیے برتن پکڑا تھا، کیونکہ ہاتھ میں جھاڑو لیے ان کے پاس آئی اور کہنے لگی، چلو پہلے صفائی کر لو۔ بیماری کی وجہ سے اس بیچارے نے 2 گھنٹے میں تھوڑی سی صفائی اور لمبے لمبے سانس لے رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کر لوں۔ وہ اللہ والا ہمت کر کے وضو کیا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے۔ ظالمہ کو پتہ چلا کہ بوڑھا قرآن پاک پڑھ رہا ہے اور اسے جھاڑو لے کر آئے اور جھاڑو کے ساتھ ان کو پیٹنا شروع کر دیا، ان کو مارنے لگے، مگر وہ بیچارہ تو خاموشی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اس ظالم بہو نے 3 بار جھاڑوں کے ساتھ ان کو مارا، ان کے کندھوں پر مارا، وہ بیچارہ درد سے آنسو بہا رہے تھے۔ قرآن پاک کو بند کر کے اٹھے اور کہنے لگے، بیٹی اب مجھ سے کام نہیں ہونا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں نے ساری زندگی کام کیا ہے مگر اب مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ جب اذان ہوتی ہے تو ٹائم مل جاتا ہے، ہمت آ جاتی ہے، اتنی ہمت کہاں سے لاتے ہو؟ مجھے ایک بات کان کھول کر سن لے، یہ جو سارا دن زمین پہ ٹکر مارتے ہو، آج کے بعد اگر تم نے میرے سامنے یہ سب کچھ کیا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ اللہ والا اس کی دھمکی کو خاموشی سے سنتے رہے۔ اللہ والے وہاں سے اٹھے اور سارے گھر کی صفائی کرنے لگے۔ جب وہ باہر آئی، پانی کا گلاس پکڑا اور دوائی کھانے لگی
تو ظالم بہو نے دوائی پکڑ کر کچرے میں پھینک دیا۔ کہنے لگے کہ تم اتنی جلدی کہاں مرنے والے ہو؟ تو پھر انہوں نے اپنے پھولتے ہوئے سانس کے ساتھ گھر کی صفائی کی۔ وہ اللہ والے رات کو جب اپنے کمرے میں چھپ کر عبادت کر رہے تھے تو وہ اللہ سے باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ گھر سے کہیں دور چلا جاؤں، کیونکہ میں اپنے گھر میں رہ کر تیری عبادت نہیں کر پاتا۔ وہ اللہ والا بزرگ ساری رات مصلے پر بیٹھ کر روتے رہے۔ اسی کشمکش میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں، کہ اسی دوران اس کے گھر میں ایک خوفناک آواز آنا شروع ہو گئی۔ تو اس کا خاوند اٹھا کہ یہ تو میری بیوی چیخ رہی ہے، اس پر کیا ہوا ہے؟ جب اس کو دیکھا تو اس کے جسم کو ایک سخت بیماری لاحق ہو گئی تھی۔ خاوند نے جلدی سے ایمبولینس بلایا اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اور ڈاکٹر نے اسے ہسپتال میں داخل کروا دیا، اور کچھ ہی دن وہ ہسپتال میں پڑا رہا، اور تقریباً 1 ہفتے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کا موت بہت دردناک طریقے سے واقع ہوئی۔ اور جب ان کا انتقال ہوا اور قبر میں دفنانے لگے تو اس کی قبر سے بھی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، چیخ و پکار رہی تھی، سارا علاقہ خوف سے بھرا ہوا تھا۔ پھر یہی سارا واقعہ مسجد امام کو سنائی دی۔ پھر یہی سارا واقعہ علاقے میں پھیل گیا کہ جو بھی اللہ والے کے ساتھ اسی طرح سلوک کرتا ہے، نماز تلاوت اور دین کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا اسی طرح انجام کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کا مقصد یہ تھا، اگر ہم بھی اسی طرح برائی اور تکبر میں مبتلا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے۔ اسی طرح دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو